ٹیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالج کے طلباء و طلبات اور عام شائقین خطاطی مسلم ٹیلی گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی نشست میں خط نسخ عربی مصحفی طرز تختی نمبر 1 یعنی حروف تہجی کے ذیل میں ہماری دوسری ویڈیو ہے جو با اور اس کے اخوات کے بارے میں۔ اخوات سے مراد یہ ہے کہ با ہو یا پا ہو، اور پا ہو تو فارسی میں نہیں ہے، البتہ فا ہو، تا ہو اور با ہو، اس جیسے حروف ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے وہ کم سے کم 4 قط ہے۔ قط کا مطلب ہے کہ وہ نقطے ہیں، 4 نقطے، زیادہ سے زیادہ 6 نقطے ہیں، اور درمیانے درجے کی جو با ہوتی ہے وہ 5 نقطے کی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اس کی اندر سے پیمائش کی ہے، باہر سے 6 قط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم یہ جو ہم نے لائن کھینچی ہے پینسل کے ذریعے سے، اسی پہ ہم اس کا یہ والا سرا رکھ دیتے ہیں، اور وہ قاعدہ ضابطہ بھی یہ ہے کہ خط نسخ میں جب ایک حرف کے ساتھ دوسرے حرف کو لکھیں گے تو بیچ میں 1 قط کا فاصلہ ضرور رکھیں گے، چاہے اس کا اپنا نقطہ ہے یا کوئی اور لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو 1 قط کا فاصلہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے فاصلہ رکھا ہے۔ تو اس کے جو مراحل ہے، سب سے پہلے یہ مرحلہ ہے، اس کو ہم ڈگری کے ذریعے سے ظاہر کریں گے۔ یہ 80 ڈگری پہ قلم کو رکھیں گے، یہ 90 ڈگری ہے، 90 ڈگری ہے، اور یہ تھوڑی سی اس طرح رکھیں گے، یعنی بالکل 90 نہیں بلکہ تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح رکھیں گے، اور پھر پیچھے لچک کے رول سے پیچھے لے کے جائیں گے، اور گولائی بھی صحیح لے کے آئیں گے، اور یہ 1.5 قط کے فاصلے تک یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے۔ پھر فرض ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں، یہ دوسری لکیر پہ یہاں پہ یہ شو کر دیا، تو پھر یہاں پہ اس کو اس طرح لے کے آئیں گے، یہ 1.5 قط ہو جائے گا، 1.5 نقطہ یعنی پورا نقطہ اور نصف۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسرا لگا دیں گے، اور یہ جوڑ کے دیتے ہیں اس کو، یہ نصف سے یہاں پہ ہو جائے گا، اور یہ با کا پہلا والا سرا یہاں چوتھائی نقطے کے برابر یہاں سے ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ پھر تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اس کو مراحل پہ تقسیم کر لیں گے۔ پہلا مرحلہ جب اوپر سے نیچے آ جائے گی یہ با، تو اس کو ہم پہلا مرحلہ کہتے ہیں، یہ نزول ہے۔ یہ مزید اس طرح پہلے تو سیدھی آ جائے گی، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کو ہم گولائی دے دیں گے، یہ دوسرا مرحلہ بھی ہے، یہ بھی نزول ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہے جوتا نما، جس طرح جوتے کا اگلا سرا ہوتا ہے تو اس طرح اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ صعود ہے، یعنی اوپر یہ چڑھ جاتا ہے۔ آسانی سے ہم اس طرح بنا سکتے ہیں، بال پین کے ذریعے سے اس طرح لے کے جائیں گے۔ تو یہ والا حصہ یعنی 2 حصے نزول میں اور 1 حصہ صعود میں، اور پھر اس کے بعد اس کا نوکنما یا جوتے کا جو حصہ ہوتا ہے، اگلا حصہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو بنا دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس طرح رکھیں گے، 1 نقطہ اور پھر اس طرح دوسرا نقطہ، اور ساتھ ساتھ سیاہی کو جب ہم لے لیں گے تو تھوڑا سا لے لیں گے، زیادہ نہیں لے لیں گے، اور قلم اس طرح 80 اینگل پہ اس طرح رکھیں گے، اور پھر اس کو پیچھے لے کے جائیں گے۔ تو یہ والا جو حصہ ہے یہ 1.5 قط ہے۔ اب یہاں سے قلم نہیں رکھیں گے، بلکہ اس میں سے مداخلت کر کے تداخل کے اعتبار سے، یعنی یہ 1 قط ہے اور نصف یہ اس میں سے، تو پھر یہاں پر اس کے ساتھ اس کو لے لیں گے، اس آسانی سے تھوڑا سا اس کو پتلا کر دیں گے، اور اسی سے دوسرا لفظ جوڑ دیں گے اور نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ والا حصہ ایک ذرا برابر یہ سے اوپر ہو جائے گا، اور پھر آرام سے ہم نیچے نزول میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً یہ جو نشست کی لکیر ہے اس سے تھوڑی سی یہ حصہ نیچے ہے، اور اس کے بعد یہ اوپر اٹھے گا، یہ حصہ اوپر اٹھے گا، اور یہاں پہ جب اس کو اٹھائیں گے تو پھر یہاں پر قلم تھوڑا سا معمولی رکھیں گے
تو حصہ اس کا مکمل بن گیا. تو یہ والا حصہ تقریباً پونا نقطہ ہے، اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ 2 3 4 اور یہ 5 بن جائیں گے. باہر سے مکمل 6 قط یہ بن جائے گی. آخری مرحلہ یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا، اس کو ہم نے اس طرح شو کیا، پھر اس طرح اس کے بعد یہاں سے لے کے آیا اس طرح، اور یہاں پہ ہم نے جب اس کے ساتھ جوڑ لگانے کی کوشش کی تو ڈائریکٹ اس طرح نہیں کی، بلکہ قلم کو ہم نے اس کے ساتھ اس طرح تھر سے رکھ دیا، اس طرح اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا. یہ ضابطہ یاد رکھیں، اس طرح نہ بنا دیں کہ بس اس طرح بس لگا دیا جس طرح ہم نے قلم پہلے پکڑا تھا، بلکہ قلم جس طرح ہم نے شروع میں پکڑا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. یہاں سے 2 قط کے فاصلے پہ یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے، اور پھر جب یہ پیچھے لے کے جائیں گے تو اسی کے ساتھ قلم رکھیں گے اور مکس کر دیں گے، اور قلم کو تھوڑا سا چڑھا رکھیں گے، اور پھر نزول میں آ جائیں گے. نزول بھی آرام سے اس کو سود کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، اس کا یہ بنا دیں گے. تو یہاں پہ وہی پونا قط نقطہ بن جائے گا، اور یہاں پہ اس کی اگر پیمائش کر لے تو یہ 5 قط بن جائیں گے. 1 2 3 4 5 نقطہ. آخری مرحلہ نقطے کا ہے کہ نقطہ کہاں رکھیں گے، تو یہاں پر بھی 1 قط کے فاصلے کے بعد یہاں اس کا نقطہ رکھیں گے. اور جس طرح شروع میں کل کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ ثلث کے نقطے کی طرح نہ ہو، بلکہ یہ تھوڑا سا سے کم ہو، یعنی مربع قط ہو. مربع قط کا مطلب یہ ہے کہ قط کو اس طرح رکھیں گے قلم کا، اور یہ اس سے زیادہ نہ ہو. اگر تھوڑا سا معمولی یعنی سوا قط بنا دیا تو پھر یہ ثلث کا نقطہ بن جائے گا اور نسخن یہ بنے گا. یہاں پہ کٹ پین کے ساتھ قلم کو اس طرح رکھیں گے، چھوٹی انگلی کا سہارا لے لیں گے اور لچک دکھا دیں گے. یہاں پہ یہاں اس طرح 2 قط اوپر رکھیں گے، اور تھوڑا سا اس طرح تھوڑا سا موٹا، اور یہاں پہ اس طرح رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کراس رکھیں گے، قلم کو ترچھا رکھیں گے، اور یہاں پہ اس طرح لے کے آئیں گے نزول میں، اور نزول کے بعد پھر یہ سود کا حصہ بن جائے گا. تو یہاں پر یہ حصہ اس طرح کٹیں گے. اس کی مثال میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس طرح آخری حصہ اس طرح ہم بنا دیتے ہیں، اس طرح معمولی سا. پھر انشاءاللہ نون یا سواد یا جتنے بھی اور بھی حوض ہے، ہم عربی میں اس کو حوض کہتے ہیں، اردو میں اس کو غنہ کہتے ہیں. تو باقی وہ اس طرح معمولی سے اوپر اٹھیں گے، اور یہ بالکل اس طرح ہو جائے گی. روانگی کے ساتھ پھر اس طرح لکھیں گے. یہ آ گئے ہم، پھر نیچے آ گئے، اور یہ آ گئے. بالکل ہی طریقہ ہے، پونا کا نقطہ ہے، اور یہ وہی 5 نقطے ہیں. کٹ مارکر کے ساتھ ہے، وہ بھی اس طریقے پہ ہے، وہ 80 ڈگری ہے درجہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھانے کی کوشش کریں آرام سے، اور پھر یہاں پر جوتے کا شروع والا حصہ اگلا حصہ اس کو بنا دیں گے، اور پر آخر میں اس طرح رکھیں گے. یہ حصہ تھوڑا سا اس طرح ہوگا معمولی سا، جس طرح میں نے انگلیوں کے ساتھ بتا دیا. اور یہ بھی 1 قط کے فاصلے پہ اس کو رکھیں گے. بال پین کے ساتھ وہ بھی یہی طریقہ ہے. یہ سارے طریقے میں بتاتا رہتا ہوں، نستعلیق میں بھی اور عربی میں بھی. یہ اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ شروع میں آپ قلم کے ساتھ یعنی نڑی کے ساتھ بانس کے ساتھ آپ لکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ شروع میں چھوٹے جو پین ہوتے ہیں، مارکر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ قلم کے ساتھ شروع کرو گے تو دل سے بھر جاتا ہے اور نہیں لکھ سکتے آرام سے. جبکہ کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، اور سیاہی میں بار بار ڈبونا بھی نہیں پڑتا ہے، تو اس سے آسان لکھا جاتا ہے. یہ الف ہے، اور یہ اس کے لیے اس کے ساتھ با ہے. اس طرح اس میں لچک ہے، اور پھر اس کا نیچے آ جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ اوپر آ جائیں گے، اور پھر یہ
اگلا حصہ بنا دیں گے اس کا. یہ وہی طریقہ ہے 1 2 3 4 5 اور یہ والا حصہ معمولی سا اور یہ 2 قد اس طرح 70 سے اوپر ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.